صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی باطل ذریت کے خلاف اگر سب سے پہلے کسی نے فتویٰ دیا ہے، کسی نے تحریر لکھی ہے، مباحثہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، تو وہ اہل حدیث کے علماء ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کو سب سے پہلے آپ کے اسلاف، آپ کے علماء مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے پہچانا تھا۔ آپ نے کفر کا فتویٰ مرتب کیا، اس کو مرتب کر کے اپنے استاذ شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس لے جا کر اس کی تصدیق کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اس فتوے کو لے کر سب سے پہلے بر صغیر کے 200 علماء کے پاس لے کے جاتے ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا، کذاب اور دجال ہے۔ پہلا فتویٰ کس نے لکھا؟ محمد حسین بٹالوی نے۔ وہ کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ پہلا تقریری مناظرہ، تحریری مناظرہ، بول کے بھی لکھ کے بھی، کس نے کیا؟ اہل حدیث کے سرخیل علامہ بشیر سہستوانی رحمہ اللہ نے۔ آپ مرزے کے پیچھے مناظرہ کرنے گئے، مرزا آگے لگ کر دوڑ لگانے لگا کہ میں بشیر سہستوانی سے مناظرہ نہیں کر سکتا، یہ مجھے شکست دے دے گا۔ مرزے کے خلاف پہلا پمفلٹ، کتابچہ، سب سے پہلے بر صغیر کے اندر اہل حدیث کے سرخیل، اہل حدیث کے عالم مولانا اسماعیل علی گڑھی نے کیا تھا۔ آپ نے اس کو لکھا، لکھ کر چھپوا کر پھر اس کو تقسیم کیا۔ مرزے کے خلاف مباحلہ ایک ہی کیا گیا ہے بر صغیر کے اندر، اور کسی نے مباحلہ نہیں کیا، اور یہ مباحلہ کرنے والے خاندان غزنویہ کے عظیم چشم و چراغ مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے مرزے کے ساتھ مباحلہ کیا۔ مرزا ان کی زندگی میں مر گیا، اور صوفی عبدالحق غزنوی مرزے کے بعد کئی سال زندہ و جاوید رہے۔ پہلی کتاب مرزے کے خلاف بر صغیر کے اندر لکھنے والی شخصیت سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے 1892 کے اندر 25 سال کی عمر میں، وہ بھی یوتھ فورس کے رکن تھے، 25 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ آج کی یوتھ فورس کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ 25 سال کی عمر میں میرے سید سلیمان منصور پوری نے 1892 کے اندر غایت المرام لکھ کر مرزے کے کفر کو بر صغیر کے مسلمانوں کے سامنے ننگا کر دیا تھا۔ حیات مسیح کے اوپر لکھی جانے والی کتاب جس کے بغیر کوئی مناظر قادیانیوں کے ساتھ حیات مسیح کا مناظرہ نہیں کر سکتا، شہادت القرآن اس کا تذکرہ کریں گے، جس کے لکھنے والے اہل حدیث جماعت کے مخدوم و مرشد مولا امیر حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ ہے۔ اس کتاب کا جواب آج تک
مرزے کی ذریت نہیں دے سکی۔ وہ لکھنے والے بھی اہل حدیث تھے۔ اس کے بعد گھر جا کر اس کے گھر میں گھس کے مارنے والے، مزہ تب آتا ہے جب کسی کے گھر کے گھس کے مارو۔ مرزے کو اس کے گھر میں جا کے للکارنے والے فاتح قادیاں، شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تھے۔ ان کے بارے میں دیوبندی عالم دین مولانا اللہ وسایہ لکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر مولانا ثناء اللہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے مرزے کا اتنا تعاقب کیا، اتنا پیچھا کیا کہ جہاں پر مولانا ثناء اللہ کا نام آتا تھا مرزا وہاں سے دوڑ لگا جاتا تھا، قادیانی بھاگ جاتے تھے۔ حضرات، مرزا اتنا عاجز آیا، اتنا تنگ ہوا کہ اس نے ایک دعائیہ اشتہار شائع کیا۔ یہ مرزے کی واحد دعا یا بد دعا ہے جو اللہ نے قبول کی تھی۔ کہتا ہے، مرزا، اے اللہ، ثناء اللہ نے بڑا ذلیل کر دیا ہے۔ کہا ذلیل کر دیا ہے؟ تنگ آ گیا ہوں، جھوٹے کو سچے کی زندگی میں موت دے دے۔ میرے اللہ نے اس ملعون کی دعا کو قبول کیا۔ یہ ایک اس کی دعا ہے جو قبول ہوئی، اور یہ مردود دجال جھوٹا یہ مرزا 1908 میں لاہور احمدیہ بلڈنگ میں اپنے مرید کے گھر واش روم کے اندر جہنم واصل ہو جاتا ہے، اور اس کے 40 سال بعد تک مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد زیغم ملت مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ، یہ پہلے اہل حدیث عالم تھے پاکستان بننے کے بعد، جنہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دو، قادیانیوں کو کافر قرار دو۔ اہل حدیثوں مبارکباد کے مستحق ہو۔ پاکستان بننے سے پہلے مناظرہ، فتویٰ، کتاب، پمفلٹ، مباہلہ، گھر میں گھس کے مارنا، یہ سارے اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کی جماعت کو عطا کیے تھے۔